اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آج پریس کانفرنس کی وہاں پہ علی مین گنڈا پور صاحب نے، اور جو چیز مجھے سمجھ آئی، میں نے ویسے سنا ان کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ تحریک، ہمارا یہ دھرنا، ہماری یہ موومنٹ اس وقت تک جب ساری رہے گی جب تک ہمارے جو بانی ہیں جو اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں وہ ہمیں کوئی حکم اس حوالے سے نہیں دیتے. سنیے کیا فرما رہے ہیں. یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنے کے اندر عوام ہو. یہ ایک تحریک ہے، یہ دھرنا ایک تحریک ہے، یہ جاری ہے، ہر طرح سے جاری ہے. آپ لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پہ گرفتار کر کے نہیں چھوڑو گے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے، لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو اس طرح چلاتے رہیں گے اور خان صاحب کی کال تک یہ دھرنا جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو میں بہت زیادہ ناظرین اینکشس تھا جو میں ان کی جب میں تقریر سن رہا تھا، کیونکہ ایک طرف وہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ظاہر ان کے اوپر لائیو ایمونیشن استعمال ہوا. وہ انہوں نے بتایا بھی، پہلے ہم نے آپ کو سور سنایا کہ ابھی ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے ایویڈنس ہم شیئر کریں گے کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے اور ان کی جو اسیسمنٹ کے مطابق، دعوے کے مطابق کتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی. لیکن انہوں نے وہ لوگ جو لوگ جان سے گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم میں اپنی جیب سے ان کو 1-1 کروڑ روپیہ جو لوگ جو جنہوں نے جان سے ہاتھ دھویا ہے ان کو دوں گا اور باقی زخمیوں کی بھی ہم مدد کریں گے. میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے، زخمی ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں. ان سب کے علاج کی پوری ذمہ داری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا. جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ ہم سب نے مل کے رہا کرایا ہے، انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، اب ایک جو سوال ہے بڑا اہم وہ یہ ہے کہ اب یہ تاثر جو بن رہا ہے، اب اس کے اوپر مختلف زاویوں سے بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک کے اوپر پہنچ کے کیا کھویا کیا پایا. جب وہ ڈی چوک پہ پہنچ گئے تو ایک طرف ایک یہ تاثر یہ بنا کہ انہوں نے تمام تر مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے وہ پہنچ گئے، اور جو حکومتی دعوے تھے کہ ان کو کٹی پہاڑی پہ روکنا ہے، پتھر گڑھ پہ روکنا ہے، 26 نمبر چنگی کے اوپر روکنا ہے، سری نگر ہائی وے کے اوپر روکنا ہے، وہ ساری آبسٹیکلز کو کراس کر کے وہ یہاں پہ پہنچ گئے. تو اس کے بعد جب رات کو آپریشن ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری جو تصویر ہے وہ 180 ڈگری کے اوپر وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو دھچکا لگا ہے اس سے کیا تحریک انصاف اٹھ پائے گی، اگر اٹھ پائے گی تو وہ کتنا وقت دوبارہ سے ان کو لگے گا اس تحریک کو دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے. گو کہ جو ہے گنڈا پور صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا، کہہ دیا کہ ہم دھرنا جاری ساری رکھیں گے. یور تھاٹس چوئی صاحب؟ پہلی بات یہ ہے، خاور گورنمنٹ صاحب ماشاءاللہ آپ محب وطن بھی ہیں، فوج میں بھی رہے ہیں اور آپ کا پورا فوجی خاندان سے بھی تعلق ہے، اور یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر پروگرام کرتے ہیں ڈیلی، کیونکہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے. آپ مجھے 4 سوالوں کے جواب دے دیں تو میں آپ کو سارے آپ کے اعتراضات مان لوں گا. آیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کسی افسر کے اوپر حملہ کیا؟ آیا انہوں نے کوئی عمارت توڑی، کوئی جلائی؟ آیا انہوں نے کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی؟ آیا جس وقت ان پر آپریشن کیا گیا اس وقت کسی عمارت پر حملہ آور تھے یا کسی یعنی ریاستی ادارے کے کسی گروپ یا افسر یا متحد پر کوئی انہوں نے حملہ کیا تھا؟ رات کے اندھیرے میں ان پر جو آپریشن کر کے واقعات کیے گئے، اب وہ کہیں ہمارا ایک بندہ شہید ہوا ہے یا مرا ہے یا 6000 مرے ہیں تو اینی باڈی از گیس. کیونکہ انہوں نے تو کسی جگہ کوئی حملہ کیا ہی نہیں ہے. وہ پرامن انہوں نے کہا تھا ہم پہنچیں گے، وہ پہنچ کے دکھایا. اب آپ اس کا جواب لوگوں کو کب دیں گے؟ قیامت تک ریاست کا یہ فرض ہے کہ اپنے شہریوں پر آپ نے ان وانٹڈ جو حملہ آور ہوئے ہیں اس کا کس نے جواب دینا ہے؟ اور نمبر 2، انہوں نے کہا ہم پہنچیں گے اور وہ پہنچے کہ نہ پہنچے؟
اب آپ کی وہ علی امین نے یہ کر دیا وہ، اور ایک صاحب ہے ان کا میں نے ٹویٹ دیکھا ہے کہ 100 لوگوں شر پسندوں کے ہم نے سر کھول دیے ہیں۔ خدا کا واسطہ یار مبارکبادیں نہ دیں، اس ملک کے لوگ ہیں، 25 کروڑ کے ملک میں سے 22 کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اب کس دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ سوری۔